السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز کا آغاز ہم پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اب کیا پوزیشن ہے، چونکہ جو معاشی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کی ہی نظریں اس طرف ہیں کہ مالی حالات کب بہتر ہوں گے۔ ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی کبھی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کبھی ادھر سے ادھار لے رہا ہے، کبھی کہاں کر رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ آلموسٹ ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں ہر گھر کی یہ کہانی بن گئی ہے کہ ان کو اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں، اور وہ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ بزنس مین سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب، جو کہ فائنینشیل انالسٹ ہیں اور اکثر ہمارے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بہت عتیق الرحمان شکریہ بھائی۔ آپ کا۔ تو بتائیے کیا ہے صورتحال، کب معیشت بہتر ہوگی؟ تو بھائی میں سن رہا تھا آپ کو بڑی توجہ سے، اور آپ نے بہت صحیح باتیں کی اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیے، اکنامک گروتھ نظر نہیں آ رہی ابھی تک، اور اکنامک گروتھ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے پر بے انتہا ایڈیشنل ٹیکسز لگ گئے۔ ایڈیشنل ٹیکسز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انرجی ٹیرف جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہمارا کم نہیں ہو رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایڈیشنل پر یونٹ چارجز لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی بہت ہائی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے پرابلمس کا ذکر کیا کہ کہیں بھی چین نہیں نظر آ رہا اور ہر وقت پرابلمس والے میں گھرا ہوا انسان، تو اس میں آپ دیکھیے نا کہ اگر وہ پیٹرولیم کے پرائسز کے پہ لیں تو اس کی کنوینس کے پرابلمس کتنے زیادہ بڑھتے چل جا رہے ہیں، اس کی ٹرانسپورٹ کی پرابلم کتنے بڑھتے چل رہے ہیں، وہ کتنی مہنگی ہوتی چلے۔ اس کے علاوہ اس کے الیکٹرک کی کاسٹ جو ہے وہ بیئریبل نہیں ہے اس کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ فوڈ انفلیشن بھی ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ آپ سبزی یا کیا نام ہے فروٹ لینے جائیں یا کوئی بھی چیز خرید جائیں یا گروسری خرید جائیں، وہ کئی گنا زیادہ اس کے دام ہوئے ہوئے۔ یہ سارے پرابلمس ہیں جو ملٹیپلائی ہو کر کے ایک زندگی کو بڑا اس نے اجیرن کیا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پالیسیز اختیار کرنی پڑیں گی، وہ جس میں وہ ایک عام آدمی کو ریلیف دے سب سے پہلے تو، اور وہ ریلیف اس طرح مل سکتا ہے کہ جو ایڈیشنل ٹیکسز ہیں ان کو تھوڑا سا نظر ثانی کرے۔ میں اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ سیلریڈ کلاس کا، جو آپ دیکھیں یہ سارے پرابلمس کے ساتھ ساتھ اپنی سیلری کو بھی بے انتہا مائنس کرتے ہیں اور ٹیکسز پے کر رہے ہیں، اور اتنا ملینز اینڈ بلینز کے ٹیکسز پے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ریٹیل کے ٹیکسز اور ایکسپورٹ کے ٹیکسز، یہ ریٹیل کے ریونیوز یا ایکسپورٹ کے ریونیوز کو بھی آپ کمبائن کر دیں تو وہ سیلریڈ کلاس کے اس سے بھی زیادہ ہے ایک اکیلے۔ تو اتنا زیادہ اس پہ برڈن ہے، دیکھنا پڑے گا سیلریڈ کلاس اتنے بڑے برڈن کے ساتھ ان تمام پرابلمس کو فیس کرنے کے بعد انرجی ٹیرف کو بھی فیس کر رہا ہے، فیول کے پرائسز کو بھی فیس کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ فوڈ انفلیشن کو بھی فیس کر رہا ہے۔ ود دس ان کو ایڈیشنل ٹیکسز بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو ایک بڑی ڈیفیکلٹ لائف ہو گئی ہے۔ تو میں یہ ایک ایگزامپل دے کے آپ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیے جتنے ہمارے بینکس ہیں وہ بلینز کی پروفٹ میں ہیں اس وقت بھی، نان ٹیکس ہو یا آفٹر ٹیکس ہو، آپ دیکھیں تو ان کے تو اس کا زیادہ تر جو لوڈ ہے بوروئنگ کا وہ زیادہ تر گورنمنٹ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں 80 to 90% گورنمنٹ بورو کر رہی تھی، تو بینکس آر لیفٹ وتھ نو منی، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر یہ پبلک کو ایکسیس ٹو فائنینس اویلیبل آگے، تو ایکسیس ٹو فائنینس بڑا مہنگا ہے آپ کے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے۔ تو جب ایکسیس ٹو فائنینس اویلیبل نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ آدمی کو اگر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کاروبار کرنے کے لیے یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو پہلے مائکرو فائنینسنگ بڑے ایزی ٹرم سے مل جایا کرتی تھی، یا ایس ایم ایز کو فائنینسنگ مل جایا کرتی تھی، وہ بالکل نامناسب طریقے پہ آلموسٹ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور کاسٹ آف کریڈٹ تو بہت مہنگی ہے۔ ہم 10,000 بار یہ بات کریں تو بات میری کہنے کا مقصد یہ کہ بینکس کو چاہیے کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ پریفرنس دے، آئی ٹی سیکٹر کو پریفرنس دے، ایس ایم ایز کو پریفرنس دے، اس کے لیے ایلوکیٹ کرے فنڈز۔ میری آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ ڈیمانڈ ہے اور ریکویسٹ ہے بینکنگ سیکٹر کو کہ وہ فائنینشلی اس چیز کو مضبوط کریں کہ عام آدمی کو، لوگوں کو، چھوٹے انٹرپرینیورز کو، ٹریڈرز کو، یا ایز اے میٹر آف فیکٹ اسٹوڈنٹ کو، یا سولر لینے جا رہا ہے یا کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے اس کو ایزی ٹرمز پہ فائنینس اویلیبل ہونا چاہیے۔ عتیق بھائی یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ ہی سب سے زیادہ بوروئنگ کر رہی ہے، تو بینکس کے تو مطلب ہر طرح سے مزے ہیں نا، ان کو تو اپنے منہ مانگے انٹرسٹ مل رہا ہے، گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، تو اب ان کو ضرورت کیا ہے کہ عام کلائنٹ کو یا ڈفرینٹ سیکٹرز کو اپروچ کریں۔ ایک وقت ہوتا تھا، ہمیں یاد ہے کہ جب آفیسز میں بینکرز آ کے بیٹھے رہتے تھے کہ بھائی ہم سے لون لے لیں، ہم سے یہ لے لیں، ہم سے، آج تو کوئی کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ آج آپ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ اسی طرح اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ
गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है उसने बैंकों के मज़े किए हैं और इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे तो ज़ाहिर है वो प्रॉफिट्स के फिगर आपसे आप ही बढ़ जाते हैं। लेकिन बैंकिंग इन एज ए होल टोटल बात हम फिर बैंकिंग पे करने लगेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पे हमको बात करनी है। देखिए एज ए अगर आप एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखें तो बैंकिंग का काम बोरोइंग और लैंडिंग दोनों के दरमियान कुछ कंज्यूमर फाइनेंसिंग भी होता है, एक सब्जेक्ट आता है उसमें, और भी बेइंतहा ट्रिब्यूटरीज हैं जिस पर काम करना पड़ता है बैंक को। लेकिन जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है वो इतनी महंगी है कि आप अगर गाड़ी भी लेने जाएं या आप कोई और चीज़ के लिए कंज्यूमर फाइनेंसिंग करें, सोलर के लिए करें, किसी चीज़ के लिए भी करें, अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए करें, एक्सटेंशन लोन्स में जाएं, अपनी बिजनेस की एक्सटेंशन में, तो ये सारा कुछ होता था। देखिए पहले हम देखते थे कि जब हमने आज से कई साल पहले टेम्पररी लोन का भी एक रिवाज होता था कि आपको 3 दिन के लिए भी पैसे चाहिए तो आपको बैंकर्स आपकी हेल्प कर देता था, वो पैसे देता था, आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो, वो रिक्वायरमेंट आपकी। आज दूर दूर तक वो बात नज़र नहीं आती। इसीलिए कहा जा रहा है कि बैंक्स को चाहिए कि वो अपने मेन फंक्शंस पे आएँ, जिसको वो मिसिंग है कहीं पर, वो फंक्शंस जो मिसिंग है उस मेन फंक्शन पे आएँ और कॉमन मैन की जो बोरिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। हालांकि आप देखें कि एक आम आदमी बोरिंग की रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हुए डरता है बिकॉज के इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी महंगी है। अब अगर आप एक्चुअल ले लें इंटरेस्ट रेट और प्लस काइबोर ले लें तो वो मेरे ख्याल है 26-27% पे, जो कि किसी को वारा भी नहीं खाता। लेकिन स्टिल फिर भी अगर वो सर्कमस्टांसेस में वर्स कम वर्स उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोरिंग करनी पड़ती है, तो बैंक्स उससे भी उनको एंटरटेन नहीं कर रहे होते। राइट। और एनर्जी के हवाले से बताइए कि अब आईपीपीज़ का भी मैटर बार बार डिस्कशन में आता ही है, ज़ाहिर है एक वो बहुत बड़ा एक फंदा है पाकिस्तान के गले में। देखिए कैपेसिटी पेमेंट और आईपीपीज़ का मसला इतना गंभीर है कि इस पे बात क्या करूं, हर वक्त इस पे बात होती है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर है कि हम एक तरफ पूरे मुल्क में इस बात की परेशानी को लेकर गवर्नमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं और ये एक रिक्वायरमेंट भी है और ये एक स्लोगन भी है और कहा भी जा रहा है कि आप आईपीपी से हमें निजात दिलाएं ये कैपेसिटी पेमेंट से। अभी आईपीपीज़ और कैपेसिटी पेमेंट पे बात ही हो रही है, स्ट्रगल हो रही है, उस दौरान हम देखते हैं कि बिजली के यूनिट्स फिर बढ़ जाते हैं, फिर हमारे कोई ना कोई आ जाती है ऐसी चीज़ जिसमें कहते हैं कि वो एडजस्टमेंट आ रहा है फलाने महीने का, फ्यूल एडजस्टमेंट आ रहा है। और क्या हो रहा है कि इस फाइट के बावजूद हमें एक अपने जो इतने बड़े यूनिट्स पे करने पड़ते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी स्लैबों पे हमें जाना पड़ता है, उसके बावजूद हमें पे करना पड़ता है कि हम ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के यूनिट्स हमारे साथ ऐड होते हैं। अभी आपने देखा हाल फिलहाल इतना बड़ा हमारा एनर्जी टैरिफ है, उसमें आप कैपेसिटी फ्यूल पेमेंट्स आपके पिछले महीनों के ऐड हो गए। तो ये सब कहाँ से, किस तरह आदमी पे करेगा, ये इस मुश्किल से कैसे निकलेगा? मैंने फिर वही बात रिपीट होती है कि आप देखें उसकी कन्वेंस की कॉस्ट देखें, उसकी कम्यूटिंग की कॉस्ट देखें, उसकी आने जाने का वो खर्चा फ्यूल का वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। गाड़ी से मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल से बसों पे आ गया, वो फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा उसके लिए। वो इतना हैवी लोड है उस पर कि उसका आना जाना मुश्किल हो गया। कहीं घूमना फिरना तो अलग की बात है, लोग अपने काम धंधे पे जाने के लिए सोच रहे हैं 10 दफ़ा कि किस वक्त जाएं किस वक्त ना जाएं, कितना वर्क एट होम तो कर लें। इस सूरत हाल में इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी? इंडस्ट्री चलेगी तो आगे मईशत का पहिया भी चलेगा ना। देखिए एनर्जीज के ऊपर तो बहुत बड़ा क्राइसिस आया और एनर्जीज के लिए तो कहा यह जा रहा है कि आप यस्टरडे बेसिस पर उस पर कुछ काम करें और इसी पे फाइट हो रही है और कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। और देखेंगे कि जो हमारी डिस्ट्रक्शन हुई है, ये डैमेजेस आई हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ को, वो कवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आने वाले दिनों में जो हम एक टारगेट लेकर बैठे हैं अपने एक्सपोर्ट का $60 बिलियन का, इंशाअल्लाह उसको भी मीट करने की कोशिश करें। लेकिन इट्स अ चैलेंज, मैं बात कर रहा हूँ अभी ज़रूर, लेकिन इस पर काम हो रहा है, कोशिशें हो रही हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, आप समझें, और एक आम आदमी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन उनके भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम्स है। वो इतना सर्कुलर डेट हम पे चढ़ चुका है कि जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमें एक साल के अंदर 26 या 28 बिलियन डॉलर पे करने, अपने एक्सटर्नल लोन्स पे करने, तो उसी तरह हम देखते हैं कि $16 बिलियन का रोल ओवर भी पॉसिबल हो रहा है। एक साल के अंदर हो जाए तो शायद थोड़ा कम पे करना पड़ जाए, क्योंकि हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी देखना है। FDI आगे नहीं आ रही हमारे मुल्क में, FDI को भी अट्रैक्ट करना है हमें, और FDI इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री को ही इम्प्रूव करने से आएगी। इसमें देखिए आपके पास एक सबसे बड़ा बात निकल आई कि हमें FDI इम्प्रूव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने एनवायरमेंटल कंट्रोल करनी पड़ेंगी सिचुएशंस को, जिसमें फ्लड है
یا باقی دوسری چیزیں، یہ جو ہمارا ابھی آیا ہیٹ ویو وغیرہ، تو اس پہ بھی ہم کام نہیں کر رہے ہیں، نیگلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں. کہیں اگر بات بھی ہوتی ہے اس پر تو ہم دھیان نہیں دے رہے. ہم کو پریکٹیکل اس پہ کام کرنا ہے. اور جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم یوم آزادی اس بار منائیں تو پلانٹیشن کو زیادہ زیادہ فروغ دیں. یہ ایک میسج بھی جاتا ہے کہ ہم دوسری چیزوں پہ اسپینڈ کرنے کے بجائے ہم پلانٹیشن کو کریں. یہ پلانٹیشن ایک سال میں نیکسٹ ایئر جب ہم انشاءاللہ یوم آزادی منا رہے ہوں گے تو یہ پلانٹس بڑے ہو چکے ہوں گے. ان کی سخت ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمیں سخت ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایکوا پہ جانا ہے. ہمیں ایکوا ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فش کی بریڈنگ بھی کرتے ہیں، فش میٹ کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. وہ آلٹرنیٹ ہے، وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے، ہم باہر سے جو منگا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے شرمپ فارمنگ ہے. یہ ہمارے وہ کام ہیں جن پر ہم فارن انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میری ٹائم کا وہ شعبہ ہے جس کو اگر ہم جتنا زیادہ امپروو کریں تو ہم اپنے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لوکل انویسٹمنٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ریونیوز کا پرابلم ہے وہ بھی دور ہو سکتا ہے. اور ریونیو کا ایک پرابلم ہمارا نان ٹیکس ریونیو سے بھی دور ہو سکتا ہے. نان ٹیکس ریونیو وہ ہے کہ جو آپ ایکچوئل ریونیو کے لیے ٹارگیٹس بناتے ہیں، آپ کا ایک نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے. آپ موبائل کمپنیز کو لائسنس دیتے ہیں، آپ ایکسپلوریشن کے لیے لائسنس دیتے ہیں، آپ دوسری جہاں کے بہت سارے کاموں کے لیے لائسنس دیتے ہیں. دیکھیے یو ای میں انکم ٹیکس کا تو ذکر آتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ سارا کا سارا نان ٹیکس ریونیو پہ تھے. وہ سارے لائسنسز دیتے تھے ایکسپلوریشن کے، اس کے. ہمارے پاس قدرت کا دیا بہت کچھ ہے. آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، منرلز بھی ہیں، مائننگس بھی ہیں. اس سب پہ ہم اگر بہت زیادہ کام کریں اور نان ٹیکس ریونیو وہاں سے حاصل کریں تو ایف ڈی آئی نان ٹیکس ریونیو مل کر ہمارے جو ریونیو کے پرابلم سے دور. بات ساری یہی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیٹ سے نکلنا ہے. جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ ٹریلینس آف روپیز میں، اور ایکسٹرنل ڈیٹ تو کوئی $148 بلین کے قریب ہے. آئی ایم ایف آ جائے گا تو اس کو ایڈ کر لے تو $150 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. تو these are not the good figures, they are very challenging. تو پھر اکنامک کی گروتھ میں تو ظاہر رکاوٹ آئے گی. اکنامک کی گروتھ کو ہمیں اوور آل کمپریہنسولی کام کر کے دیکھنا پڑے گا. یہ سارے میٹرز جن کو میں نے ابھی ڈسکس کیا، یہ اگر سیریسلی ان کو لیا جائے تو یہ ایک فریم ورک ہے گورنمنٹ کے لیے، ملک کے لیے، ہمارے لیے، جس میں ہم اپنی اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کر سکتے ہیں. اب فیوچر کیا ہے؟ اب آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیے یا بزنس مین کے ہاتھ میں اب کیا ہے؟ دیکھیے ساری دنیا ٹرموائل میں ہے، سب پرابلمس میں ہے، ہر ایک کے انفلیشنز ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹس انہوں نے نکالے ہوئے اپنے عوام کو ریلیف دینے کے. یہاں بھی ہم کو چاہیے کہ اپنے عوام کی ریلیف کے لیے گورنمنٹ کوئی نہ کوئی انسینٹیوز نکالے. پیپل آر ان پرابلم، دے آر ان ڈراسٹک پرابلم. سمجھ نہیں آتی زندگی کل کیسے گزرے گا، آنے والا کل کیسے گزرے گا. اکثر ہمیں لوگ بتاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، کمٹمنٹس پورے نہیں ہو پا رہے، ڈیلز کینسل ہو رہی ہیں. کیسے ہوں گے؟ دیکھیے نا، آپ کا بجلی کا بل آپ کی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ آتا ہے. پہلے تو میں کہتا تھا تنخواہ سے زیادہ آتا ہے، اب تو کئی گنا زیادہ آتا ہے. دیکھو کوئی بل تو مجھے 36,000 30,000 50,000 سے کم کا نہیں. کیسے پے کرے گا آدمی؟ بچے کو پڑھانا بھی ہے. ایجوکیشن از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ آف آور کنٹری. ہم اپنے ملک کو ایجوکیٹڈ نہیں کریں گے، اپنے ملک کی ایجوکیشن پہ دھیان نہیں دیں گے تو ہم گروتھ نہیں کر سکتے. تو ایجوکیشن کے لیے بھی تو ہمیں لوکیشنز چاہیے، ہمیں اس کے لیے پروویژنس چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک بچے کو پڑھنا ہے، پڑھے گا تبھی نہ جب اس کے باپ کے پاس پیسہ ہوگا یا اس کو کوئی سپورٹ آئے گی یا کوئی تعلیم میں کوئی اس کو اس طرح کا ملے گا، مواقع ملیں گے جہاں پہ وہ پڑھا سکے گا. بہت ساری جگہوں پہ ایفرٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بجٹ بھی ایلوکیٹ ہوتا ہے جتنا گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی ہے. کسی کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت اس بات سے یہ بات نکلتی کہ جب ہم اکنامک گروتھ کی بات کریں وہ ہمیں ایجوکیشن پہ اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ اگر اس کی کیپیسٹی بنتی ہے تو چند بچوں کی فیس اپنے ذمے لے لے تاکہ وہ بچے پر. دیکھیے یقین جانیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مینٹلی چیلنج جو چیز ہوتی ہے نا، بچے مینٹلی چیلنج ہو رہے ہیں. باپ فیس نہیں وقت پہ دے پا رہا، باپ سوزوکی کا کرایہ نہیں دے پا رہا جو بچے کو لے گیا، ٹفن کے پیسے نہیں دے پا رہا. بچہ سوچ رہا ہے کہ مس اس کو کہہ رہی ہے میں رزلٹ نہیں دوں گی تمہیں. یہ ایک اس کے لیے بڑا تھریٹ ہوتا ہے کہ یار مجھے رزلٹ نہیں ملے گا، نے اتنی محنت سے پڑھا ہے، بتائیے فیس نہیں آئی ہے آپ کی 2 مہینے سے 3 مہینے سے. یا سوزوکی والا بولتا ہے تمہیں نہیں اٹھاؤں گا، آپ سے اسکول نہیں لے کے جاؤں گا کہ تم نے یہ پیسے نہیں دیے. تو جب وہ کیپیسٹی نہیں بن رہی، کیپیسٹی بلڈ ہی نہیں ہو رہی کسی کے اس کو پے کرنے کی، تو کیسے کریں؟ تو ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو کہ بچے مینٹلی چیلنج ہو رہے ہیں، اس فکر میں ذہنی مریض بن رہے ہیں. ہمیں ان بچوں کو بچانا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے آدمی ہر ایک کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ جہاں ہم لوگوں کو ہیلتھ میں ہیلپ کر رہے ہیں یا
کسی اور طریقے سے ہیلپ کریں، وہاں ہم ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ فورموسٹ دھیان دیں تاکہ پڑھا لکھا پاکستان تیار ہو سکے، لوگ پڑھ سکیں اور ذمہ داری لے لیں، لوگ باقاعدہ ذمہ داری لے لیں کہ بھائی آپ فیس سے فارغ ہیں، یہ آپ کے بچے کی فیس ہمارے ادارے سے یا ہم سے جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا عتیق الرحمان بھائی، باتیں تو بہت ساری ہیں ظاہر ہے، اور ایشوز اتنے ہیں کہ اس پہ ہم جتنا بھی بات کریں کم ہے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ، اور ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری بتا